ڈائناسور زمین پر ایک پراسرار دور کی حیرت انگیز مخلوق. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین پر وہ وقت بھی آیا جب یہ خوفناک اور عظیم الجثہ مخلوقات راج کرتی تھی؟ آخر یہ کون تھے؟ کہاں سے آئے اور اچانک سب کے سب کہاں چلے گئے؟ کیا واقعی ایک شہاب ثاقب نے انہیں ختم کر دیا یا کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ اور کیا اسلام اور سائنس اس بارے میں کوئی اشارہ دیتے ہیں؟ آج ہم ڈائناسورز کے پراسرار کہانی کو کھولیں گے، ایک ایسی کہانی جو آپ کو حیران کر دے. ڈائناسورز زمین کے قدیم بادشاہ. آج سے تقریباً 23 کروڑ سال پہلے زمین کا نقشہ مختلف تھا. بڑے بڑے جنگلات، دلدلی زمینیں اور ایک ایسا ماحول جس میں غیر معمولی جانداروں کا بسیرا تھا. اسی دور میں زمین پر پہلی بار ایک عجیب و غریب مخلوقات نمودار ہوئی جنہیں ہم آج ڈائناسورز کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا. جنات کی قدیم نسلیں آباد تھی. آسمان پر وہی چاند اور سورج تھا مگر زمین بالکل مختلف تھی. ڈائناسورز کیسے پیدا ہوئے؟ سائنسدانوں کے مطابق زندگی کا آغاز سمندروں سے ہوا اور آہستہ آہستہ زمین رینگنے والے جاندار پیدا ہوئے. 252 ملین ایئرز میں ابتدائی ڈائناسورز نمودار ہوئے جو چھوٹے مگر تیز اور طاقتور شکاری تھے. پھر ایک حیرت انگیز چیز ہوئی. قدرت نے انہیں مزید بڑا اور زیادہ طاقتور بنا دیا. 145 سے لے کر 201 ملین ایئر جوراسک پیریڈ میں ان کی کئی اقسام پیدا ہوئی، جیسے سب سے ٹی ریکس خوفناک گوشت خور، 80 فٹ لمبا سب سے بڑا، براچیوسورس سبزی خور، ویلوسیریپٹر انتہائی چلاک اور تیز شکاری. زمین پر ایک نئی دنیا بن چکی تھی، ایک ایسی دنیا جس میں انسان نہیں تھا، صرف ڈائناسورز اور دیگر مخلوقات اور دیگر جانور تھے. کیا کوئی اور مخلوق ڈائناسورز کے ساتھ موجود تھی؟ یہاں ایک دلچسپ نقطہ آتا ہے. کیا ڈائناسورز کے ساتھ ساتھ جنات بھی زمین پر موجود تھے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنات اور ڈائناسورز ایک ہی وقت میں زمین پر رہتے تھے. جنات اپنی دنیا اور ڈائناسورز اپنی دنیا میں، مگر دونوں کا ایک ہی سیارے پر موجود تھے. ڈائناسورز کی تباہی ایک پراسرار واقعہ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا. 66 ملین سال پہلے زمین پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا. ایک شہاب ثاقب جس کا قطر تقریباً 10 کلومیٹر تھا فضا میں داخل ہوا. یہ آج کے میکسیکو کے علاقے میں زمین سے ٹکرایا جس سے ایک قیامت برپا ہو گئی. زلزلے، طوفان اور شدید آگ لگ گئی جس نے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا. سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکی اور آہستہ آہستہ پودے ختم ہو گئے. ڈائناسورز کی غذا ختم ہو گئی اور وہ بھوک اور سخت حالات کی وجہ سے مرنے لگے. اور یہ وہ واقعہ تھا جسے کریٹیکس پیلوجین ایکسٹینکشن ایونٹ کہتے ہیں، جس میں زمین کے 75% جاندار مٹ گئے. ڈائناسورز ختم ہو گئے مگر کچھ زندہ بچ گئے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈائناسورز آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، سائنس کہتی ہے کہ پرندے اصل میں ڈائناسورز کی ایک ترقی یافتہ نسل ہے، مگر مچھ، کچھوے اور شارک بھی ڈائناسورز کے وقت سے آج تک زندہ ہے اور زیادہ نہیں بدلے. تو جب بھی آپ کسی عقاب کو فضا میں بلند اڑتا دیکھیں، یاد رکھیں یہ اسی ڈائناسورز کی نسل کی ایک شاہکاری ہے جو کبھی زمین پر راج کرتا تھا. کیا قرآن میں ڈائناسورز کا ذکر ہے؟ ڈائناسورز کا براہ راست ذکر تو نہیں قرآن میں ملتا، مگر قرآن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ اللہ نے مختلف مخلوقات تخلیق کی اور انہیں فنا کر دیا. اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین پر وہ طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی. یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین پر کئی مخلوقات آئیں اور ختم ہوئیں، جیسا کہ سائنس بھی کہتی ہے. ڈائناسورز اور انسان کیا دونوں کبھی اکٹھے رہے؟ سائنس کے مطابق ڈائناسورز 66 ملین سال پہلے ختم ہو گئے اور انسان ہومو سیپینز صرف 3 لاکھ سال پہلے زمین پر آیا. اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے
تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے اللہ نے کچھ اور مخلوقات زمین پر آباد کی ہوں جیسے ڈائناسورز؟ اللہ نے زمین کو ایک طویل عرصے تک مختلف مخلوقات سے آباد رکھا ہو اور ہر بار ایک نئی مخلوق کو موقع دیا ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی تحقیق کے طلب ہیں۔ نتیجہ ہمیں کیا سیکھنا کو ملتا ہے؟ زمین پر مختلف مخلوقات آتی رہی اور ختم ہوتی رہی، مگر اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ کی تخلیق حیرت انگیز اور وسیع ہے جسے ہم مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں تحقیق اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو پہچان سکیں۔ ایک حیرت انگیز کہانی کا اختتام، مگر سوالات باقی ہیں۔ تو یہ تھی ڈائناسورز کی کہانی، مگر سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر اتنی بڑی بڑی مخلوقات آ سکتی ہیں تو کیا مستقبل میں بھی کوئی اور حیرت انگیز مخلوق آ سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کومنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔